دوسری بات یہ جانتے چلیں کہ نیت کا تعلق زبان سے ہرگز نہیں ہے، نیت کا تعلق دل سے ہے۔ اب میں ذرا آپ کو سامنے وہ حدیث کا ہلکا سا معنی اور مفہوم رکھوں اور اس بات کی وضاحت کروں کہ نیت کا تعلق زبان سے نہیں بلکہ دل سے ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے شروع میں، صحیح بخاری کے اندر پہلی حدیث کے طور پر رکھی گئی ہے، اور یہ ایسی اتنی مشہور اور معروف حدیث ہے جو زبان زد عام و خاص ہے۔ آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یقینی طور پر یعنی حصر کے ساتھ تاکیدی طور پر اعمال کا مدار نیت پر ہے، نیتوں پر ہے۔ اب دیکھیں جو اعمال ہوتے ہیں وہ عمل زبانی بھی ہوتے ہیں، عمل جسمانی بھی ہوتے ہیں، عمل مالی بھی ہوتے ہیں۔ آپ نماز میں تشہد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کیا بندہ خیال کر رہا ہے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے تشہد کی جگہ میں اے اللہ کے لیے میری جتنی زبانی عبادت ہیں، جتنی جسمانی عبادات ہیں اور جتنی مالی عبادات ہیں، ان تمام کے عبادات خاص ہیں للہ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ جب کلمے کا اقرار کرتے ہیں تو آپ دیکھیں جب معنی اور مفہوم اس کا سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار کو اور عمل سے کر کے دکھانے کو، اس سے پہلے ایک اور کام ہوتا ہے، تصدیق بالجنان ہوتا ہے، دل سے کسی بات کی تصدیق کرنا، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، زبان سے اقرار کرنا۔ تو دل سے کسی چیز کی تصدیق کرنا، مان لینا الگ شے ہے، اور پھر اس کا اقرار الگ شے ہے۔ اقرار الگ ہے جو زبان سے ہوتا ہے، اور دلی تصدیق الگ شے ہے جس کا تعلق دل سے ہے جو اندر سے ہوتا ہے۔ ان دونوں کو مان کر کے پھر ایک انسان عملی جامہ پہناتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اعضاء و جوارح سے عمل کرنا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستو، ایک بات آگے یہ بھی یاد رکھیں، آگے جو اللہ رب کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کے نیت کے اعتبار سے اسے پھل ملتا ہے، جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، آپ نے 10 ریال نکالے جیب سے اور کسی کو صدقہ کر دیا، یہ عمل ہے آپ کا، ٹھیک ہے، اور ثواب کیسے ملنا ہے؟ نیت کے حساب سے، جیسی نیت ویسی برکت، جیسی نیت ویسا اس پر اس کو اجر ملے گا۔ 10 ریال آپ نے نکالا جیب سے کسی کو دے دیا، یہ جو نکالا ہے نکالتے وقت اور دیتے وقت، اور جب دیا ہے تو آپ کی نیت کیا تھی، یہاں یہی مراد ہے۔ آپ نے دیتے وقت اس لیے دیا کہ کوئی دیکھ رہا تھا اس لیے دیا، یا اس لیے دیا کہ وہ میرے کبھی بعد میں کام آئے گا، میرا کبھی کبھی چٹ پٹ وہ کام کر دیتا ہے، چھوٹے بڑے کام کر دیتا ہے اس لیے دیا، یا اس کو محتاج سمجھتے ہوئے اس لیے دیا کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہو، ٹھیک ہے، مال کا حق بھی ادا ہو جائے، ایک یہ نیت ہے۔ اور اسی طرح سے اور بھی نیت مختلف ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ پر زکوٰۃ فرض تھی، کسی غریب کو وہ زکوٰۃ کے طور پر دیا ہے، یہ بھی نیت ہو سکتی ہے کہ وہ عام صدقات کی طرف آپ کی نیت سے آپ نے دیا ہو۔ دو عبادات میں تمیز پیدا کرنے کے لیے بھی نیت ہوتی ہے، یا اسی طرح سے عادت اور عبادت میں فرق کرنے کے لیے بھی نیت بڑا اہم رول ادا کرتا ہے، یا اسی طرح سے نیت کے فساد اور نیت کے اصلاح کے طور پر بھی نیت کا بڑا اہم مقام اور اس کا اہم رول اور کردار رہا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی عمل، پہلا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ ہر عمل جو ہوتا ہے، چاہے وہ عمل زبانی ہو، چاہے وہ عمل جسمانی ہو، چاہے وہ عمل مالی ہو،
کوئی بھی عمل ہو بغیر نیت کے وہ وجود پذیر نہیں ہوتا، نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ البتہ نیت اگر خالص ہو تو اچھا اجر ثواب اور نیکی ملتی ہے، بہتر اس کے ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔ نیت اگر فاسد ہو، بری ہو، تو وہ الٹا ابال جان بنتا ہے۔ دوسرا ٹکڑا بتاتا ہے، پہلا ٹکڑا بتاتا ہے کہ ہر عمل نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرا ٹکڑا بتاتا ہے کہ نیت کو خالص کر لیں، کیونکہ نیت جب خالص ہوگی تو اچھا آپ کو ثواب ملے گا، نیت بد ہوگی تو آپ کو ثواب نہیں بلکہ وہ آپ کا عمل رائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ میں کہہ رہا تھا کہ زبان سے جو عمل ہوتا ہے، وہ زبان سے جو کام ہوتا ہے وہ عمل کہلاتا ہے۔ میں آپ کو دوسرے انداز سے سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اور دوستوں۔ ایک انسان کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، وہ نادم ہوتا ہے اپنے اس برے عمل سے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، اور اب وہ کلمہ پڑھتا ہے دل کی اتھاہ گہرائی سے اور کلمہ کی حقیقت کو جان کر کے۔ وہ جو زبان سے جو اس نے کلمہ پڑھا ہے، کافر شخص نے جو زبان سے کلمہ پڑھا ہے، وہ اس کا عمل ہے یا نہیں؟ نیت اس سے پہلے ہے۔ اس نے نیت کیا کہ چونکہ دین اسلام کو مانے بغیر، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار، صحیح معنی میں اقرار کیے بغیر ایک انسان رب کی رضا حاصل نہیں کر سکتا، اخروی فلاح و بہبودی سے کامیاب و کامران اور اسی طرح سے فوز و فلاح نہیں پا سکتا۔ اس چیز کو سوچ کر کے اس نے، یہ جو سوچا ہے یہی اس کی نیت ہے۔ اب اس نے اقرار کیا ہے، تو جو اقرار کیا ہے وہ اس کا عمل ہے۔ آگے سمجھیں میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک آدمی ذکر کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح سے دیگر جو اذکار ہیں، جو دیگر وظائف ہیں، ان تمام کے تمام وظائف کو ہم عمل کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ یہ عمل ہے، یہ ذکر ہے، اور یہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ تو اس زبان سے ادا کیے گئے ذکر پر ہمیں اور آپ کو اجر و ثواب ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں؟ ملتے ہیں۔ اور یہ عمل ہے کہ نہیں؟ عمل ہے۔ میں ذرا اس کو آپ کے اپنی زبان میں سمجھا دوں۔ کوئی شخص آپ کو آپ کے کسی اچھے عمل پر، آپ کی کسی اچھی ادا پر خوش ہو کر کے جزاک اللہ خیرہ کہے، زبان سے وہ کہہ رہا ہے، کیا یہ اس کا عمل ہے یا نہیں؟ اور یہ اس کا بہتر عمل ہے نا؟ اسی طرح سے آپ کے کسی ادا سے وہ جل بھن جائے، غصے میں آ جائے، غصے میں آ کر کے اگر وہ آپ کو گالی دے بیٹھے، برا بھلا کہہ بیٹھے، مجھے بتائیں یہ عمل ہے یا نہیں؟ مقدمہ کر دو گے آپ؟ 100 نمبر پہ کال کرو گے آپ اگر بس میں نہ ہو؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے زبان سے ایک ایسی حرکت کی ہے، زبان سے ایک ایسا عمل کیا ہے جو عمل بالکل اخلاقی طور پر غیر مناسب تھا۔ اس نے آپ کو گالی دی ہے، زبان سے گالی دی ہے تو اس پر گناہ ملے گا۔ زبان سے ماشاءاللہ الحمدللہ جزاک اللہ خیر اور بارک اللہ فیک اور دیگر جو ہے دعائیہ جملے کہے ہیں تو اس پر اسے ثواب ملے گا، آپ خوش ہو گئے۔ دوسری طرف اسے گناہ ملا اور آپ ناراض ہوئے ہیں۔ یہ سارا عمل کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ زبان سے ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، کہنے کی بات یہ ہے کہ نیت ایک الگ شے ہے، عمل ایک الگ شے ہے۔ اس نے جو آپ کو گالی دی ہے، گالی دینے سے پہلے ظاہر سی بات ہے یہاں کچھ کھٹک ہوئی ہوگی، تو یہ حرکت جب حرکت ہوتی ہے تو پھر زبان سے یا حرکات سے، سکنات سے آدمی اس کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ تو الگ نیت الگ ہے، عمل الگ ہے، اور اسی طرح سے اعمال کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے، اور اعضاء و جوارح میں زبان بھی آتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، اگر زبان سے آپ نیت کرو کہ میں جا رہا ہوں یہ ویڈیو بنانے، اور آپ کہو کہ دل میں کچھ نہیں تھا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور اگر دل میں تھا تو پھر زبان سے کہنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ تو چیز ایسی ہے جو چیز آپ کو پہلے سے حاصل ہے۔ دل میں آپ کے آیا کہ چلو میں ویڈیو بناتا ہوں دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اب میں نے ویڈیو بنانا شروع کر دیا،
تو جب ویڈیو بنانا شروع کر دیا، ویڈیو بننا شروع ہو گئی، تو اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ایسے ہے جیسے وہ چیز حاصل کی جائے جو چیز آپ کو پہلے سے حاصل ہے. جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے پھر اسے تلاشنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تلاشی وہ چیز جاتی ہے جو آپ کی نظروں سے، آپ کے ہاتھ دسترس سے، آپ کی ملکیت سے غائب ہو، دور ہو، تو اس چیز کو حاصل کیا جاتا ہے. جو چیز آپ کو پہلے سے حاصل ہے اسے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں ذرا اس کو ایک دوسری حدیث سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. میرے بھائیوں اور دوستوں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں اللہ رب العزت سے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ادھر سنیں، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، کہ اللہ رب العزت نے اچھی چیزوں کو اور بری چیزوں کا، حسنات و سیئات کو سب کچھ لکھ رکھا ہے. ثم بین ذالک، پھر اس کی تفصیل بیان کی. اب اس تفصیل میں سے ایک چیز یہ ہے، فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها، تو جس شخص نے حسنہ کا، نیکی کا ارادہ کیا اور اسے کر نہیں سکا. اب وہ نہیں کر سکا، اس کی متعدد وجہیں ہو سکتی ہیں. مجبوری بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے، سستی قدرت بھی ہو سکتی ہے، وقت کا نہ ملنا بھی ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اچھائی کا، نیکی کا، بھلائی کا، خیرخواہی کا ارادہ کیا، فلم یعملها، لیکن کیا نہیں. تو یہ ارادہ کہاں سے کیا؟ یہ ارادہ دل میں کیا. آپ کو سراہنے کی کوشش میں نے نیت کی لیکن میں نے نہیں سراہا. آپ کی تعریف کرنا چاہی میں نے لیکن میں نے تعریف نہیں کی. فمن ہم بحسنہ فلم یعملها، لیکن اسے کیا نہیں. تو جو کیا نہیں ہے، اس سے پہلے ارادہ کیا ہے، تو وہ کہاں سے کیا؟ دل سے کیا. ٹھیک ہے. کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ کا فضل دیکھیں، اپنے بندوں پر اس کی شفقت اور اس کی مہربانی دیکھیں. ابھی کیا نہیں، صرف ارادہ کیا ہے، کر نہیں سکا. اللہ رب العزت اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ دیتا ہے، ایک مکمل نیکی لکھ کے محفوظ کر لیتا ہے. وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اور اگر اس نے ارادہ کیا اور اس ارادے کے مطابق وہ عمل پیرا بھی ہوا، عمل کر لیا، كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. اللہ اکبر. اگر اچھائی کا ارادہ کیا، یعنی میں نے ارادہ کیا کہ میں آج 100 بار ابھی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھوں گا، یا استغفار کروں گا، یا درود شریف پڑھوں گا. میں نے درود شریف پڑھنے کا ارادہ کیا اور اس ارادے کو میں نے عملی جامہ پہنا بھی دیا. پہلے میں کیا تھا، ارادہ کیا مگر عملی جامہ پہنا نہیں سکا، اللہ نے ایک نیکی لکھ دی. لیکن ارادہ تو کیا اور ارادے کے ساتھ ساتھ میں نے عمل بھی کر دیا، تو اللہ رب العزت 10 گنا اس پر ثواب دے گا. اور یہ 10 گنا بڑھتے بڑھتے 700 گنا تک بھی جا سکتا ہے، یا اس سے بھی آگے جا سکتا ہے. یہ آدمی کے حسن عمل اور حسن نیت پر نربھر ہے. یعنی عمل کے اندر جتنا نکھار ہوگا اور نیت میں جتنا اللہیت اور خلوص پایا جائے گا، اسی حساب سے وہ نیکی 10 گنا سے زیادہ بڑھتے بڑھتے آگے چلی جائے گی، جو 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی آگے نکل جائے گی، اللہ رب العزت کی جتنی منشا اور مرضی ہوگی. اسی طرح سے وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، آپ نے مجھے کچھ برا بھلا کہا اور میں نے بھی نیت کی کہ میں بھی آپ کو اس کا جواب دوں گالی سے، لیکن فلم یعملها، لیکن میں نے گالی دینے سے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، روک لیا. دل میں ارادہ کیا کہ آپ کی اس گالی کا جواب میں گالی سے دوں، لیکن نہیں کیا، روک لیا. فلم یعملها کتبها اللہ عنده حسنۃ کاملہ. اللہ کا عجیب ترازو ہے، نیکی کا ترازو. دیکھیں بندوں کے ساتھ کتنا وہ محبت اور کتنا وہ رؤوف اور رحیم ہے اس کی، اور کتنا ودود ہے اس کی. ساری صفات جو دیکھیں کہ نیکیوں کے معاملے میں اس نے ترازو الگ رکھا ہے اور بدی کے معاملے میں ترازو الگ رکھا ہے، اور ترازو کو اس حساب سے رکھا ہے کہ جس حد تک ہو سکے بندے کو معافی کا پروانہ ملتا رہے.
नेकी का बुराई का इरादा किया, बुराई नहीं किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक नेकी लिख दी, हसनतन कामिला, मुकम्मल एक नेकी। ये पैमाना दुनिया में कहीं है? इस पैमाने की कहीं कोई मिसाल है? बेमिसल पैमाना है, बेमिसल पैमाना है। मैं आपको गाली देने का इरादा करूं और गाली ना दूं और आपको चल जाए पता है मेरे चेहरे से या किसी वजह से, आप मुझे शुक्रिया बोलोगे? आप मुझे इनाम दोगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदे ने अगर बुराई का इरादा किया, और बुराई छोटी हो या बड़ी, और उस बुराई को उसने नहीं किया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बुराई के ना करने, इरादे के साथ ना करने पर मुकम्मल एक नेकी लिख दिया, अपने पास रख लिया। वो इन हम बिहा फ़ामिलहा, और अगर इरादा भी किया बुराई का और उस बुराई को सर अंजाम भी दे दिया, अल्लाह बचाए बुराई से, उसका अंजाम दे से, कतबहल्लाहु सय्यअतन वाहिदा, अल्लाह रब्बुल इज्जत सिर्फ एक बदी लिखता है, एक बुराई लिखता है, और वहाँ क्या था, 10 नेकी लिखता है कम से कम। मेरे भाइयों और दोस्तों, यहाँ बंदे ने इरादा किया है, अब वो इरादा ज़बान से करने वाला अमल हो, दीगर आज़ाए इंसानी से करने वाला अमल हो, या माली अमल हो, इरादा किया है। मालूम ये हुआ इरादा और है, अमल और है, और जो अमल होता है उसका ताल्लुक़ ज़बान से भी होता है, जिसको हम ज़बानी इबादत कहते हैं, लिसानी इबादत कहते हैं, अमल कहते हैं। कुछ आज़ा व जवारे से होते हैं। नमाज में हम जब नमाज पढ़ते हैं तो खड़े होते हैं, तो ये जो जिस्मानी इबादत है, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, तशहुद में बैठते हैं, ये सब सारा अमल जो हो रहा है वो जिस्म से उसका ताल्लुक़ है। और हमें इन तमाम औकात में हम ज़बान से कुछ पढ़ते रहते हैं, कहीं सूरह फातिहा पढ़ दी, कहीं कोई सूरत पढ़ दी, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल अज़ीम है, रब्बिग़फ़िरली है, और दीगर दुआएं हैं और अज़कार हैं, सारी चीज़ें हैं जो दुआए मसला, जो दुआए इबादत है। तो कहने की बात यह है कि उसी चीज़ का बंदा फिर आखिर में इतराफ़ करता, क्या कहता है, अत्तहिय्यातु लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात, कि मौला सारी इबादत उसका ताल्लुक़ ज़बान से हो तब भी, उसका ताल्लुक़ जिस्मानी अमल से हो तब भी, उसका ताल्लुक़ माली इबादत से हो तब भी, सब कुछ ख़ास है तेरे लिए। तो मेरे भाई दोस्तों, कहने की बात यह है कि नीयत अलग से है, अमल अलग से है, और अमल ज़बान से भी होता है, इसलिए नीयत ज़बान से नहीं की जा सकती। तो पहला टुकड़ा बताता है कि हर अमल जो होता है वो किसी न किसी नीयत की बुनियाद पर होता है। उसी चीज़ को अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हर अमल का इन्हिसार नीयत पर है। दूसरा टुकड़ा बताता है कि वो नीयत जो आपने की है और उस नीयत की बुनियाद पर जो अमल किया है आपने, अगर वो अमल आपने सालेह किया है, अच्छी नीयत के साथ किया है, तो उससे अल्लाह की रज़ा हासिल होगी, अजर सवाब और नेकी मिलेगी, अल्लाह खुश होगा। और अगर नीयत बुरी है उस अमल की, जिस अमल को आपने किया है, तो उस पर आपको सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी मैसर हो सकती है। फिर आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी चीज़ की वजाहत की है कि अगर किसी शख्स ने अल्लाह उसके रसूल की रज़ा की खातिर हिजरत की, अपने मुल्क को छोड़कर, जहाँ वो सही तौर पर दीन पर, इस्लाम पर अमल पैरा नहीं हो सकता, तौहीद पर वो अमल पैरा नहीं हो सकता, तौहीद में खलल आने का अंदेशा है, तो वो छोड़ करके किसी ऐसी जगह जाए जहाँ वो खुली आज़ादी के साथ अपने दीन इस्लाम पर वो अमल पैरा हो सकता है। अल्लाह उसके रसूल की रज़ा की खातिर है, तो उसकी ये हिजरत अल्लाह उसके रसूल की रज़ा की खातिर मानी जाएगी। फिर उस हिजरत पर जो सवाब मुरतब होंगे वो उसे मिलेंगे। और अगर उसने नकल मकानी तो की है, यहाँ से वहाँ तो आया है, लेकिन आने की नीयत में ये नहीं था, बल्कि नीयत कोई गर्ज़ गायत थी कि चलो मैं यहाँ से, मैं हिंदुस्तान से सऊदीया आया हूँ, मेरी क्या नीयत है ये मैं जानता हूँ, या तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही मानों में जानता है। इस नीयत के हिसाब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे अजर व सवाब, नेकी, बरकत और सारी चीज़ें अता करेगा। तो कहने की बात यह है कि नीयत का ताल्लुक़ ज़बान से नहीं,
نیت کا تعلق دل سے ہے۔ زبان سے جو کچھ ادا ہوتا ہے وہ عمل کہلاتا ہے، اور عمل کے لیے پھر عمل کی نیت عمل سے نہیں ہوتی، عمل کی نیت زبان سے نہیں بلکہ دل سے ہوتی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ شاید بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی نیتوں میں اخلاص کی توفیق دے، اور نیت کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے اور سماج میں پائی جا رہی ہیں اسے سمجھ کر چھوڑنے کی بھی توفیق دے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں